جس نے رمضان کو مہینوں اور تمام دنوں کا سردار بنایا، جس کے اندر اللہ نے نیکیوں اور اجروں کو بڑھا چڑھا کر عطا فرمایا، گواہی دیتا ہوں اس ذات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ذات تمام خیانت کرنے والی نگاہوں کو جانتی ہے اور دلوں کے اندر چھپانے والے سینوں کے بھیدوں کو جانتی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اکرم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے آل و اولاد پر اور تمام آپ کے صحیح طریقے سے متبعین پر قیامت تک۔ اس کے بعد اے میرے محترم دوستو، بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، رازدارانہ اور کھلے طور پر ہر حال میں اللہ کو اپنا رقیب جانیں، نگراں جانیں، اور تقوی کو اپنے لیے اپنا توشہ بنائیں، اپنی آخرت کا ذخیرہ سمجھیں کہ یہی تقوی اور اللہ کی خشیت قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ روزہ جو ہم نے شروع کیا تھا اب آدھا مہینہ گزر چکا، جس کے بارے میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا ایام معدودات، کہ یہ مہینہ گنتی کے چند دن ہیں، یوں شروع ہوگا اور یوں ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، تو یہ رمضان کا مہینہ آدھا ختم ہو چکا، اور یہ چاند جس کو آپ نے ہلال کی شکل میں، باریک شکل میں دیکھا تھا، اب وہ مکمل ہو چکا، اور کمال کے بعد نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیں، جو موقع بادل کی طرح چلتا ہوا ختم ہو جائے گا، اور اس میں اللہ کے واسطے اطاعت کرتے ہوئے خوب زیادہ محنت اور مشقت سے اپنے اس فرصے کو، اس موقع کو غنیمت جانیں، لگائیں اپنے وقت کو، اس سے پہلے کہ اس وقت کا دروازہ بند ہو جائے، اور اس اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس لمحے تک زندگی بخشی ہے کہ ہم اس مبارک ایام کے اندر سانسیں لے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا سے اچھا اور خوب محنت اور لگن اور اخلاص کے ساتھ ہر عمل کو انجام دیں، اس خوشی کے ساتھ کہ یقیناً اللہ رب العالمین ہماری گناہیں بخش دے گا، اور ان غافلوں کے لیے سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں جنہوں نے اپنا نصیبہ بدبختی اور برا کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا، اے میرے بندے، یہ تمہارے اعمال ہے جسے میں شمار کر رہا ہوں، تمہارے لیے ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوں قیامت تک کے لیے، پھر میں قیامت کے دن پورا بدلہ تمہیں عطا کروں گا۔ تو جو شخص بھی بھلائی پاتا ہے تو اس پر اللہ کی حمد بیان کرے، اور جو شخص شر پاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، یعنی شر ہم اور آپ خود سے مول لیتے ہیں، آپ کے مقدر میں جو ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اے میرے روزہ دار بھائیوں، جس نے بھی اس مہینہ رمضان کو پایا، یہ یقین جانیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کی ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے ایسے بھائی جن کو موت آئی اور اس مبارک مہینے کو پانے سے وہ رک گئے، یعنی اس مہینے کو وہ نہ پا سکے، بلکہ اسی مہینے کے آغاز میں ہمارے ساتھ انہوں نے روزہ رکھا، لیکن ابھی ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا سے جا چکے اور اللہ کے پیارے ہو چکے۔ انہوں نے طرح طرح سے تدبیریں اپنائی تھی، خطے لگائے تھے کہ ہم اچھے سے اچھی عبادت کریں گے، زکوٰۃ و خیرات کریں گے، لیکن وہ یہ وقت پا نہ سکے۔ انہیں حازم اللذات یعنی موت آئی اور انہیں اس دنیا سے لے گئی۔ معزز سامعین کرام، لیکن اسی مرحلے میں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت جو ہے وہ یہ کہ ہم بھی اسی نقش قدم پر چلنے والے ہیں، یعنی ہمیں بھی موت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ ہم نے اللہ کے رسول کسی انسان کو ہمیشگی نہیں بخشی
کیا اگر آپ کو وفات آئے گی تو یہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ارے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں بھلائیاں بھی دے کر اور تمہیں مصیبت میں مبتلا کر کے ہر اعتبار سے آزمائیں گے۔ اے میرے روزہ دار بھائیو، ہم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کی معرفت کو سمجھیں اس طور سے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، اس کے فضل کو ہم جانیں اور اپنے اندر نشاط پیدا کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں پورے اخلاص کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اور بڑی افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مہینے کے آغاز میں بڑے نشیط اور چست نظر آتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دن بڑھتا جاتا ہے ان کے اندر فتور آتا ہے، وہ سستی کے شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہماری نمازیں، ہماری تمام طرح عبادتیں، یہاں تک کہ موت و زندگی سب اللہ کے لیے ہے، یعنی ایک پل کی چھٹی نہیں اپنے آپ لیے سمجھیں، ہر پل اللہ کے لیے وقف کر دیجئے۔ پوچھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے نشاط اور عبادت میں لذت کیسے پیدا کریں، تو ان کے لیے جواب ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھنے کی نیت کریں کہ وہ اللہ کی ذات مجھے بدلہ دے گا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کو اس کے نیت کے بقدر اس کا اجر ملے گا۔ اور روزے کی جو فضیلت ہے، جو قیام کا جو فضیلت ہے، فضل ہے، جو اجر ہے، اس کو آپ یاد کریں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھا، جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، جس نے تمام قیام اللیل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی گناہیں معاف کر دے گا۔ اور مغفرت کی شرط اللہ پر ایمان کے بعد احتساب ہے، یعنی آپ اللہ سے امید رکھیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کے بدلے بخشے گا۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اس آدھے مہینے کے گزرنے کے بعد جو چیزیں نشاط بخش سکتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول دھیان دیجئے، ان للہ عتقاء من النار، کہ اللہ ہی رب العالمین کے لیے جہنم سے آزاد ہونے والے کچھ لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالی جہنم سے ہر رات رمضان کے کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ یہ رمضان کی ہر راتوں میں ہوتا ہے۔ یہ لفظ اگر آپ یاد رکھتے ہیں کہ ہر رات رمضان میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، کیا ہم اور آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ ہمیں بھی آزاد کرے اور ہر رات آزاد کرے؟ ہمارے والدین کو، ہمارے دوستوں، محبت کرنے والے اپنے آل و اولاد کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے یا آزاد کرے۔ معزز سامعین کرام، ممکن ہے کہ آپ پہلے مہینے کے آغاز میں آپ اتقاء من النار نہیں ہو سکے، لیکن ہو سکتا ہے اس آخر لمحے میں آپ کے اندر وہ نشاط آئے اور اس اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں آپ پل پڑیں، پھر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرتے ہوئے آپ جہنم سے آزادی حاصل کر لیں۔ یہ یقیناً ممکن ہے۔ اور میرے بھائیو، آپ کو نشاط چاہیے تو ایک ہی طرح کی عبادت پر آپ منحصر نہ رہیں، بلکہ کبھی آپ قرآن کی تلاوت کریں، تو کبھی روزے کی لذت کو محسوس کریں، تو طرح طرح کی عبادتیں کر کے اپنی سستی کو اور اپنے بیگانگی کو آپ دور کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اور فقراء و مساکین پر خرچ کرتے ہوئے اور محتاجوں کی حاجت کو محسوس کرتے ہوئے، قرآن کریم کے قصوں کو بھی سن کر کے اور دیگر تمام احسان کے راستوں پر اپنے قدم کو چلا کر آپ اپنے اندر نشاط اور حیویت یعنی قوت اپنے جسم کے اندر لا سکتے ہیں عبادت کے لیے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ فضل ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، اس لیے غافل نہیں بنیے۔ اور سب سے اہم بات آج کے اس خطبے میں میرے بھائیوں کہ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک بڑا شعار ہے، ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ کوئی سالانہ بار بار آنے والا عادت نہیں ہے، بلکہ یہ منتظم طور پر ہر سال آتا ہے، اور یہ کسی طرح کی کوئی عادت میں شمار نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے ہے کہ فقراء و مساکین کو بے نیاز کیا جائے اور اپنے مال کو پاک کیا جائے، اپنے نفس کو خرچ کرنے پر اللہ کی راہ میں عادت ڈالا جائے۔ اور یہ نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں یا کسی پر احسان جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ واجبی فریضہ ہے
کہ ہر فقراء و مساکین تک آپ کے مال میں جو حق ہے وہ فقراء و مساکین کو پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قول کو یاد کرتے ہوئے اس سبق کو کبھی بھولنا نہیں میرے بھائیو۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ نے فرمایا کہ لوگو ہم نے تمہیں دہکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں بدبخت لوگوں ہی کو ڈالا جائے گا جو اللہ کے اس دین اور شعار کو جھٹلاتا ہے اور پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، لیکن بچا لیا جائے گا کون؟ جو ڈرا اور اپنے آپ کو پرہیزگاری کی راہ میں لگایا، مال کو خرچ کیا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ اسے پاک کرے گناہوں سے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم، کہ اللہ کے بندو اپنے رب سے ڈرو، پانچوں وقت کی نمازیں ادا کرو، اس مہینے کا روزہ رکھو اور اپنے مالوں کے زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کے جنت میں آزادی کے ساتھ خوش ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے سونے اور چاندی کا ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، خزانہ اندوزی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک لمبی حدیث کہ ہر وہ شخص جو سونے چاندی کا مالک ہے وہ اپنے اس مال کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس سونے چاندی کو تختی نما شکل دیا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس تختی سے گرم تختی کو اس کے پیشانی، اس کے پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور یہ اس وقت تک ہوتا ہر روز، اور جب یہ ٹھنڈا ہوگا پھر دوبارہ آگ میں ڈالا جائے گا اور پھر اس سے سیکا جائے گا، داغا جائے گا، اور یہ تب تک ہوگا یا پورے ایک دن تک ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، یعنی اس گناہ کا سزا 50,000 سال تک وہ بھگتے گا۔ معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، کہ جس کسی قوم نے زکوٰۃ ادا کرنے سے رکا اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیا، اور جس نے بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے رک گیا اللہ ان کے رزق کے برکت کو چھین لیتا ہے، اور اسی طریقے سے آسمان کے قطرے اور بارش بند کر دیتا ہے۔ اے میرے معزز مالدار بھائیو، اپنے مال کے زکوٰۃ ادا کیجئے خوش دلی سے، اور اپنے دین و دنیا کو پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم کو یہ حکم دیا خذ من اموالہم صدقہ، کہ اے اللہ کے رسول ان لوگوں کے جو مومنین ہیں ان کے مالوں سے آپ صدقہ اور زکوٰۃ لیجئے، تو طہرہم وتزکیہم بہا، جس سے آپ ان کو پاکیزگی عطا کریں گے، پاک کریں گے۔ اور ایک حدیث میں صحیح میں ینادی فی کل صباح و مساء ملکان، ہر صبح و شام دو فرشتے آواز لگاتا ہے کہ اے اللہ ہر خرچ کرنے والے کو تو مزید عطا کر اور ہر بخیل کو تو اے اللہ نقصان سے دوچار کر۔ اے میرے بھائیو، یہ زکوٰۃ یہ کوئی عام طور پر ہر سال ادا کرنے والی کوئی عادت نہیں، بلکہ یہ واجبی حق ہے جو شدت کے ساتھ حکم ہے شریعت کا کہ آپ فقراء و مساکین تک پہنچنے دیں اور انہیں دیں۔ میرے بھائیو، اس ملک میں، اس مملکہ میں بہت سارے لجنے اور کمیٹیاں ہیں حکومتی اور پرائیویٹ بھی جو مال زکوٰۃ لیتی ہیں اور فقراء و مساکین اور صاحب حاجت تک پہنچاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرما اور موت تک اپنی اطاعت کی راہ میں اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں مجھے باقی اور سلامت رکھ۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی اور اپنے طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی نیکی کی توفیق عطا فرما اور ہر شر سے اے اللہ تو دور فرما۔ اے اللہ ہماری گناہیں بخش دے، اے اللہ ہماری ستر پوشی کر، ہمارے عیب کو تو ڈھک دے۔ اے اللہ ہمارے تمام طرح کی جو بدبختیاں ہیں اللہ تو اسے دور فرما دے اور ہر طرح کی سعادتیں اس رمضان کے اندر ہمیں عنایت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اے اللہ شرک و مشرکین کو تو ذلیل و خوار کر۔ اے اللہ
تو جو بھی اسلام کا دشمن ہے اس سے فضیحت سے دوچار کر۔ اے اللہ جو ہمارے قائدین اور لیڈران ہیں اے اللہ تو انہیں توفیق دے کہ وہ ان اعمال کو انجام دیں جس میں اس امت اور قوم کا اور مسلمان کا بھلا ہے، جس کے اندر اس کی مستقبل کی روشن مستقبل ہے۔ اے اللہ ہم ہر طرح کے فتنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اے اللہ اس بات سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دشمن اچک لے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر اور ہماری شخصیت کو اس قابل بنا کہ اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دینے والے بنیں۔ اے اللہ ہمارے مسلمان کے لشکروں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی اسلام اور مسلمان کے تئیں دشمنی پنہا رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر، اے اللہ تو اسے ذلیل و خوار کر۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے اس رمضان کے اندر، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، السلام علیکم۔ رکی